نے فرمایا جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ جب تک رہتا ہے اسے جنت کی ہوا بھی ملتی ہے اور اسے جنت کے میوے قبر میں بھی ملتے ہیں۔ اور دوستو بھائی میں تو اس پہ ایمان رکھتا ہوں، وہ آپ کی مرضی ہے، کوئی اس کو مانے نہ مانے، لیکن میرا قرآن و سنت کی روح سے جو نظریہ ہے، میرا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ شہید قبر میں زندہ ہے، نبی قبر میں زندہ ہے، بندوں میں سے بھی خدا جس کو چاہے قبر میں زندہ رکھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی قبر میں زندہ ہے، شہید قبر میں زندہ ہے، اور بندہ مومن اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ اس کے جسم کو کھا جائے۔ بعض وہ بندے ہیں ہزاروں سال گزر گئے ابھی بھی قبر میں زندہ پڑے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں سینکڑوں سال گزر گئے قبر میں آج بھی زندہ پڑے ہیں، بعض وہ بندے ہیں جن کو 3 دن گزرتے ہیں کہ قبر کے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں ایمان پہ منحصر ہیں۔ میدان بدر جہاں جنگ بدر ہوئی یہ مدینے سے 100 میل کے فاصلے پر ہے اور مکے سے 300 کلومیٹر۔ میدان بدر میں 6 صحابہ شہید۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول پاک یہ تھا کہ جہاں کوئی بندہ شہید ہوتا وہیں اسے دفن کر دیا جاتا تھا، اور شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہارون رشید کی بیوی جس کا نام زبیدہ تھا، بہنیں بیٹھی ہیں توجہ دیں اس بات پہ، ہارون رشید کے ساتھ وہ حج کرنے آئی، میدان مینا میں اور عرفات میں اس نے حاجیوں کی تکلیف دیکھی کہ پانی پینے کا نہیں، تو واپس بغداد جا کر اس نے اپنے خامن سے یوں کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دجلہ سے یا فرات سے ایک نہر نکالوں جو مکے تک جائے اور وہ سارا خرچہ میں اپنی جیب سے لوں گی، میں آپ سے یا آپ کی حکومت سے نہیں لوں، چاہے مجھے اپنے سارا زیور بیچنا پڑے۔ چنانچہ اس نے دریائے دجلہ سے اس نہر کو نکالا اور وہ نہر مدینے کا سفر کرتی ہوئی مدینے کے اندر سے آتی ہے اور میدان بدر سے گزرتی ہے۔ وہ نہر مکے تک آئی، آج اگرچہ اس کے آثار ختم ہیں لیکن کہیں کہیں ابھی پھر بھی اس کے نام و نشان یا آثار مل جاتے ہیں، زیادہ ختم۔ اس نے عراق سے بغداد سے وہ نہر نکالی اور وہ نہر مکے تک آئی۔ میدان مینا میں بڑے بڑے تالاب بنائے گئے، سارا سال پانی آتا، اور وہ نہر اتنی پختہ بنائی گئی، اوپر سے بند اور نیچے اس کے پتھر اور اینٹیں لگائی گئیں کہ پانی ہمیشہ صاف چلے اور کبھی بھی حاجیوں کو خراب پانی میسر نہ ہو۔ اور علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جب نہر بن گئی تو وہ لوگ اس کے سامنے حساب و کتاب کا رجسٹر لے آئے کہ اتنا خرچ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، تو اس نے کہا کہ رجسٹر بند کر دو، جو خرچ ہوا میں حساب نہیں کرتی اور نہ میں تم سے حساب لیتی۔ ہارون رشید نے خاوند نے کہا کہ حساب تو کر لو، کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے یوں کہا کہ میں نے اگر آج اس کا حساب لے لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن خدا میرا بھی حساب لے لے، اسے ایسے ہی رہنے دو، ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے میں قیامت کے دن خدا مجھے بے حساب جنت میں داخل کر دے، میں اس کا حساب نہیں کرتی، شاید خدا میرا حساب نہ۔ وہ نہر زبیدہ مکے تک آئی، اور عجیب اتفاق ہے کہ میدان بدر میں جہاں شہداء کے مزار تھے وہاں آ کے نہر رکی۔ میں نے اس نہر کو دیکھا ہے، بلکہ اس نہر میں پانی بھی بہتا ہوا دیکھا۔ تو جب بدر میں آئی تو ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف ریت کے ٹیلے اور ریت کے پہاڑ تھے۔ تو علماء کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ شہداء کے مزارات کیا ہم یہاں سے اکھاڑ کر تھوڑا سا ادھر کر دیں کہ نہر کو یہیں سے نکالے، مجبوری ہے؟ تو علماء نے اجازت دے دی، اور اس وقت ان شہداء کو دفن کیے ہوئے 200 سے لے کر 250 سال تک کا عرصہ گزرا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب شہداء کے مزارات کو اکھاڑا گیا تو خون اس طرح بہ رہا تھا کہ جس طرح ابھی میدان کارزار سے اٹھا کر ان کو لا کے رکھا گیا۔
اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ اور ان کے کپڑے بھی خون سے تر ہو، شہید قبر میں تھی، اور خدا جس کو چاہے زندہ ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں کسی کو رکھا جاتا اور اعمال ایمان صحیح ہوتا تو قبر کے اندر ہی اللہ پاک اس کو جنت کی روشنی بھی نصیب کرتے ہیں، اور اللہ پاک قبر کے اندر جنت کے اسے میوے بھی نصیب کرتے ہیں، اور وہ کھاتا پیتا رہتا ہے اور آرام سے رہتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں۔ تو قرآن نے یوں کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ تو یہ ایک عجیب تاریخ ہے شہداء کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی مصلی رسول پہ امامت کرا رہے ہیں، اور مسجد بھی وہ مسجد ہے کہ جس کو کائنات کے رسول نے یوں کہا کہ یہ میری مسجد ہے، جس مصلی پہ کھڑے ہو کر آقا نے امامت فرمائی، جس مصلی پہ کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق نے امت کی امامت فرمائی، اس مصلی پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے عین ہی آقا کے قدموں پہ اپنے قدم رکھ کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز فجر کی پہلی رکعت تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے۔ اس زمانے میں مسجدیں اعمال اور عبادات سے روشن ہوتی تھیں، کمکموں سے روشن نہیں ہوتی تھیں۔ تیل سے دیا جلایا جاتا تھا مسجد میں، بس یہی روشنی ہوتی تھی۔ اصل مسجدوں کے اندر ایمان و اعمال کی روشنی ہوتی تھی، اس لیے برکت۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس زمانے میں مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازیں پکی ہوتے تھے، مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے۔ آج مسجدیں عالیشان پکی بن گئی ہیں، نمازی کچے بن گئے۔ اور ایک بزرگ نے تو بڑی عجیب بات کہی کہ نمازی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک نمازی 60 کا ہوتا، ایک نمازی 8 کا ہوتا، ایک نمازی 360 کا ہوتا، اور ایک نمازی 61 کا ہوتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ صاحب یہ کیسی بات ہے کہ وہ 68 کا نمازی کون سا؟ فرمایا 68 کا تو وہ ہے جو 5 وقت آتا اور 68 سے آتا۔ اللہ اس پہ راضی ہے، وہ خدا پہ راضی ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی، وہ اس سے راضی۔ یہ میں بات قرآن کی دلیل سے کر رہا ہوں، ایسے نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، دل میں شک رہتا ہے کہ کیا رب نے قبول کر لی کہ نہیں۔ آپ کی اور میرے ذہنوں میں بھی شک آتا ہے، یار پڑھی تو ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ دیکھو، جب تم نماز فجر پڑھ کے گئے اور ذہن میں شک رہا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور نماز ظہر پڑھنے تم مسجد میں آ گئے، تو سمجھ لو وہ قبول ہو گئی۔ اگر وہ قبول نہ ہوتی تو خدا تمہیں دوبارہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہ دیتا۔ بار بار اپنے گھر میں آنے کی وہ اسے ہی توفیق دیتا جس سے وہ راضی ہوتا۔ رضی اللہ عنہ ورضوان، یہ 60 کا نمازی ہوتا ہے، یہ اس سے راضی ہوتا ہے، یہ وہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس لیے یہ بار بار آتا ہے، وہ اسے بار بار آنے کی توفیق دیتا۔ اور ایک ہوتا ہے 8 کا، جمعے کے جمعے تھا، بس باقی نمازیں گئی، صرف جمعے والے دن آ گئے۔ یہ بھی شکر آ جاتے ہیں بھائی، ورنہ ایک مسئلہ ہے، آپ کو سناتا چلوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو لگاتار 3 جمعے چھوڑ دے، مسجد میں لگاتار بالترتیب 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، اللہ اس سے بری ہے، میں محمد اس سے بری ہوں، میرے دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، خدا چاہے اسے کافر بنا دے، خدا چاہے اسے منافق بنا دے۔ جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑ دے، یہ بھی غنیمت ہے۔ چلیے مسلمان جمعہ ہی پڑھ لیتے، اور بعض وہ نمازی ہوتے ہیں جو 360 کے ہیں، عید والے دن آ گیا السلام علیکم، اور وہ جب آتے ہیں تو 10 روپے دکھا کے مولوی کو دیتے ہیں کہ صاحب میں آ گیا ہوں۔ عید والے دن نظر آتے ہیں، باقی کبھی کسی دن مسجد میں نظر نہیں۔ آپ میں بھی کئی ایسے ہوں گے بیٹھے ہوں گے جو صرف عید والے دن آتے ہیں۔ اور فرمایا ایک نمازی 60 کا ہوتا، اس نے نہ
60 کی نماز پڑھی، نہ 8 کی پڑھی، نہ 360 کی پڑھی، بس کسی دن یہ چارپائی پہ خود لیٹا ہوا ہوگا اور لوگ اس کی نماز پڑھیں۔